اس ثاقب نثار نے اس سارے کو ادھیڑ دیا اور عجیب عجیب جملے ڈال دیے کہ the court will step in if the delicate balance goes in either way، یعنی اس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں. تو یہ اتنا ضدی اور اتنا ون سائیڈڈ تھا، یہ بائسڈ، کہ اس نے خود ہی جو وہ آبجیکشنز لگائی تھی خود اس کو واپس منگوا کے اپنی آبجیکشنز خود ہی ختم کر کے اور کیس لگا دیا 5 ممبر جج کے لیے. کس بات کا آپ روب جھاڑ رہے ہیں لوگوں کے اوپر؟ کیا آپ کے پاس سولوشن بھی کوئی نہیں ہے اور آئے ہوئے بھی آپ پچھلے دروازے سے؟ تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی ضرور یہ ایسا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سوئمنگ پول میں جا کے عوام ڈبکیاں مارے اور ان کے جو بنائے کے لیے سیب ہیں ناشتے ہیں جیسے شیخ حسین وہ کھائیں تو پھر ان کو شرم آنی ہے؟ IMF یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ آپ یہ IPPs کے معاہدے ریوزٹ کریں. ادھر نہیں آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ نہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے. کیوں جی؟ کیونکہ عوام مر رہی ہے. آپ نے کبھی وہ جو برسات میں ڈڈو آتے ہیں بڑے والے جو زیادہ ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ وہ انج پھڑ دے پڑوچ ہو جاتا ہے، انج پھڑ دے پڑوچ ہو جاتا ہے. یہ 247 دے پڑوچ کر گیا ہوں. ان کو چاہیے استعفیٰ دے دیں، جان چھوڑیں اس پاکستان کی خدا کے لیے. جو منصور علی شاہ صاحب ہیں جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک لینڈ مارک کیس میں ایک بڑی انٹرنیشنل ریسرچ کر کے ایک کمال کی انہوں نے فیصلہ دیا تھا جس میں ان ساری چیزوں کو وہ کوزے میں بند کر کے تھے اور مستحکم کر کے تھے مقامی حکومتوں کے نظام کو. اس ثاقب نثار نے اس سارے کو ادھیڑ دیا اور عجیب عجیب جملے ڈال دیے کہ the court will step in if the delicate balance goes in either way، یعنی اس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے دھیڑ دیا مقامی حکومتوں کا نظام. تو اس نے ایک نقصان تو نہیں کیا پاکستان کا. ثاقب نثار کا خود جوڈیشری نے انہوں نے کتنے فیصلے جو ریورس کر دیے ہیں خدا دیکھیں. تو ثاقب نثار کا کوئی احتساب ہوگا؟ واللہ عالم جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تو ہونا چاہیے. تو بہت انہوں نے ہیوج کاسٹ ٹو پاکستان ان ایوری وے. کیا وہ فیصلوں میں ڈکٹیشن لیتے تھے؟ مجھے نہیں جو ایک امپریشن آج کل کریٹ ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا وہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا بالکل. اچھا ثاقب نثار سے آپ کوئی بھی تو کر سکتے ہیں. وہ بھی خبریں آئیں گی آپ دیکھیں نا، وہ جو ٹیلی فون ریکارڈنگ آئی ہیں کوئی چیز رہ گئی پیچھے. وہ جو اس کا بیٹا جو کوئی چیز رہ گئی پیچھے، بیٹا کروڑ روپے مانگ رہا اب پتہ نہیں وہ کوئی PTI کا ٹکٹ، اب پتہ نہیں وہ حتیق عزت کا وغیرہ کیا ہوا تو وہ کیس کیوں دب گیا ہے؟ بتائیں نا اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ لٹکا ہوا ہے نا. تو وہ آئے نا فیصلہ سامنے. میرے اوپر الزام لگا تھا نا، میں نے بھی، میرے والد صاحب نے کیس کیا تھا مبشر القرآن کے ساتھ، تو 3 سال قید ہوئی اس کو. تو پھر وہ چینل 24 پہ تھا اس وقت. بالکل. تو آپ سمجھ رہے ہیں اس کی گہرائی؟ میں سمجھ رہا ہوں گہرائی سمجھ رہا ہوں. تو ثاقب نثار صاحب تو وہ نہیں، اگر دم ہو کیس میں تو کیوں نہیں کرتے، پھر فیصلے ہوتے ہیں. وہی. ہاں تو یہ کیوں نہیں گورنمنٹ ان کے خلاف کچھ کرتی ہے؟ پتہ نہیں جی، یہ تو گورنمنٹ سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہیں. بیانات دے دیتے. ثاقب نثار نے کیا، باجوہ نے کیا، فیض حمید نے کیا. فیض حمید کے خلاف تو فوج نے خود ایکشن لیا نا، حیثیت گورنمنٹ تھے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا نا. دیکھا جائے تو اتنا ہے جی. میں آپ کو بتاؤں اس شخص کے بارے میں کیا آپ کو بتاؤں. ہمارے جو اپیل تھی وہ انہوں نے کچھ خود ہی اس کے اوپر آبزرویشنز لگا کے تو واپس بھیج دیا رجسٹرار کے ذریعے کہ یہ نہیں ٹھیک ہے آپ کی اپیل، اس کو درست کر کے. اکثر ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے 90 دن ہوتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ جی اس کا وہ جو بھی کورٹ نے آبزرویشن دیے، میرے وکیل مجھے بتاتے تھے کہ جی ہم کر رہے ہیں اس کو ٹھیک، جمع کروا دیں گے ٹائم سے پہلے. تو یہ اتنا ضدی اور اتنا ون سائیڈڈ تھا، یہ بائسڈ، کہ اس نے خود ہی جو وہ آبجیکشنز لگائی تھی خود اس کو واپس منگوا کے اپنی آبجیکشنز خود ہی ختم کر کے اور کیس لگا دیا 5 ممبر جج کے لیے. اور وہ 5 ججز میں سے 3 ایسے تھے جن کے اوپر میرے پہ الزام تھا. کیسا انصاف؟ تو پھر میں کورٹ میں گیا تو میں نے کہا جی عوام نے مجھے انصاف دے دیا ہے کیونکہ میں بھاری اکثریت سے میری وائف جیتی ہے اور مجھے آپ سے کوئی آپ کا وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. ماشاء اللہ آپ بہت بزی ہیں تو میں اپنی اپیل وڈرا کرتا ہوں. السلام علیکم. سارا کورٹ ہنس پڑا، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ہنس پڑے. باہر آ کے انہوں نے کہا بنتا یہ تھا جو آپ نے کیا، اور میں نے وہ سزا لے لی. اب دیکھیں نون لیگ میں شاہد خاقان عباسی بھی الگ ہو گئے، چودھری نثار الگ ہو گئے، آپ ہو گئے، مہتاب عباسی کے پیچھے تھے وہ الگ ہو گئے، اور بھی مفتاح اسماعیل تو بہت لیٹ آئے لیکن وہ بھی الگ ہو گئے. تو اب یہ سلسلہ بڑھے گا یا رکے گا؟ اور جو نئی پارٹی بنی ہے آپ کا کوئی ان سے رابطہ ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کی ایک مسٹیک تھی نا کہ ان کی ٹکٹ مل جائے تو آپ سمجھ لیں سینٹرل پنجاب میں آپ جو ہے نا بڑا کمال کے آپ کو ووٹ ملیں گے.
اور جب یہ سندھ میں بھی تھی جماعت، کراچی میں بھی تھی، یہ خیبر پختونخوا میں بھی تھی، بلوچستان تک اس کا اثر تھا، وہ ختم ہوتے 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 یہ پنجاب تک پہلے محدود ہو گئے، اس کے بعد یہ جی ٹی روڈ تک محدود ہو گئے جو ایک ان کا تنزیہ کہا جاتا تھا. اور ہم جو ہے نا بہت یہ تکلیف دہ بات تھی، اور ہم بار بار کہتے تھے، سب سے زیادہ یہ محمد زبیر بھی کہتا تھا کہ جی آپ سندھ کو کیوں چھوڑا ہوا ہے، آپ نے آتے کیوں نہیں ادھر، آپ کی جماعت کوئی نہیں ہے وہاں پر، آپ کی چیزیں کچھ نہیں ہو رہی وہاں پر. ایون دو اس کو گورنر لگایا، پھر اس نے بڑی کوشش کی اور بڑی تگودو کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ چھوٹی ہوتی ہوتی. اب صورتحال یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب میں جو کچھ اس الیکشن میں ہوا ہے فیبرری کی 8 تاریخ کو، یہ تو آئی اوپنر ہے نا سب کا. یعنی یہ گجرانوالا جو گڑھ تھا، وہاں جو ان کا مین وزیر تھا، اس کو کہہ دیا گیا کہ جناب آپ بتائیں آپ کو کچھ کرنا ہے. وہ عزت دار آدمی، اس نے کہا کہ یار نہیں میں تو نہیں یہ کر سکتا، ایم سوری. یہ 47 45 والی بات. پھر ایک اور صاحب تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. یعنی آپ دیکھیں نا، تو یہ جو بیچارے جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جان تو اللہ کو دینی ہے نا، تو ادھر کیا جا کے آپ مطلب کس بات کا آپ روب جھاڑ رہے ہیں لوگوں کے اوپر؟ کیا آپ کے پاس سولوشن بھی کوئی نہیں ہے، اور آئے ہوئے بھی آپ پچھلے دروازے سے، تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی کی پارٹی؟ ان کا جو نون لیگ کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نیچے سے ووٹ بینک ہٹ گیا ہوا ہے. لاہور میں نہیں رہا ہے تو باقی تو چھوڑے نا. تو اس لیے جو بھی لوگ تھے یا ہیں، میں تو خیر الیکشن سے پہلے ہی چلا گیا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن دیکھ کے پھر جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ دن بدن بڑھنا ہے، کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کا دور دور تک کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو روک سکتی ہے. یعنی کوئی سلوشن ہی نہیں ہے ان کے پاس. نہ اب دیکھیں مہنگائی بڑھنی ہے اور اس سال، ٹھیک ہے، یعنی آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ یہ 13 سے 15% ہونا ہے بالکل مہنگائی. اور آپ کے جو اسٹیٹ بینک ہے پاکستان کا، وہ کہہ رہا ہے کہ 13.5% تک جانا ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی 11% ہے، تو پھر بڑھنی ہے نا. تو آپ نے حل کیا کیا؟ لوگ قتل پہ تو اتر آئے ہیں ایک دوسرے کو، خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. تو آپ کو ابھی تک، اور آپ سری لنکا میں کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کو سرا ہی نہیں ملا. کیا کام؟ آپ ایسے ہی میرے سے کوئی بات کھلوا دیں گے؟ میں اتنی تکلیف ہے مجھے، قسم میں ایسے نہیں کہہ رہا، مجھے بہت تکلیف ہے. ہمارا بھی ملک ہے یہ، صرف ان کا تو نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے ادھر سے؟ سری لنکا میں اس وقت جب دیوالیہ نکل گیا تھا 2 سال پہلے، 60% تک گئی تھی مہنگائی، اس وقت 0.9% ہے. یعنی ضرور یہ ایسا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سوئمنگ پول میں جا کے عوام ڈبکیاں مارے اور ان کے جو بنائے کے لیے سیب ہیں، ناشتے ہیں جیسے شیخ حسین، وہ کھائیں، تو پھر ان کو شرم آنی ہے کہ جی اب دیکھیں 0.9% ہوگی ہے نا، یعنی 1% سے کم ہے سری لنکا میں مہنگائی پہ آ گئی نا، نہیں بلو 1% سے 0.9 کہہ رہا ہوں میں. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور افغانستان میں 20-25 سال جنگ لگی ہے وہاں پہ، ادھر -8% ہے مہنگائی، یعنی وہاں سستا زمانہ آ رہا ہے، اور ادھر یہ مہنگائی اور بڑھا رہے ہیں. وہ یار خدا کا واسطہ ہے کوئی لحاظ کریں بھائی، کوئی یہ کیا طریقہ ہے؟ کہاں تک آپ نے لے کے جانا ہے؟ لوگ خودکشیوں پہ اترائیں گے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ یہ جماعت اسلامی نے آ کے بتانا ہے آپ کو، مطلب یہ گلاس ٹرین بنا رہے ہیں. وہ یار خدا کے لیے کوئی ہوش کے ناخن لے. بالکل صحیح. یہ گلاس ٹرین کی ضرورت ہے اس پاکستان میں اس وقت؟ مطلب کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا کہ عوام کے مسائل کہاں تک پہنچے. کہتے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں مجبوری ہے مہنگائی کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ بجٹ آیا تھا اس وقت فنانس منسٹر فلور آف دا ہاؤس پہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہوم گراؤن ہے، اپنے بیانات میں کہہ رہے تھے ہوم گراؤن ہے. جب لاوا پھٹا تو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا جی یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس نے بھی تال میں لا لی. اب آئی ایم ایف نے بہت برا کیا جی، مہنگائی کر دی، ہر چیز آئی ایم ایف نے کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو پھر آئی ایم ایف یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ آپ یہ آئی پی پیز کے معاہدے ریوزٹ کریں، سسٹم ٹھیک کریں، اپنے نہیں چوری روکیں، نہیں آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ریوزٹ کریں، اصل ٹھیک ہے بنیاد ہے. ادھر نہیں آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ نہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے. کیوں جی؟ کیونکہ عوام مر رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ سارا کا سارا آپ نے تو پھر آئی ایم ایف کی یہ بھی کریں نا، کریں نیگوشیٹ آئی پی پیز کے ساتھ. حلوہ خود کھا رہے ہیں نا، تو سارے کھا رہے ہیں نا. میرے کہنے کا مقصد ہے پھر یہ غلط پہ نہیں چھوڑ دیں نا، میٹھا میٹھا اب تو کڑوا کڑوا. تو میں نے پوچھا تو بات بیچ میں ہی رہ گئی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے آپ کی نظر میں؟ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب بتا سکتے ہیں جی، آپ ان سے ضرور وہ سوال پوچھیں. میں تو یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ مجھے پتا ہے کہ ایک اور پارٹی بھی پنپ رہی ہے اور بہائنڈ دا سینز اس کے اوپر بہت کوشش ہو رہی ہے، اور وہ جی بالکل، اور اس میں سب کچھ سارا کا سارا فوکس نہیں، میں تو کہتا رہا ہوں. اچھا. اور وہ کسی دن بھی آپ کے سامنے آ جانی ساری بات. اور وہ صرف اور صرف جو ہے میں نے ایک شرط رکھی ہے
کہ جی اگر مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ آپ نے کرنا ہے تو میں آپ کی سب سے اگلی صفوں میں سپاہی ہوں گا، آپ کا فرنٹ فٹ پہ کھیلوں گا. اس طرح نہیں جس طرح یہ پچھلی حکومت میں نواز شریف کے یہ بڑے بڑے نام جو ہیں سارے بلوں میں گھس گئے تھے. کدھر گئے تھے یہ سارے؟ ہم اکیلے کھڑے تھے باہر الیکشن کمیشن کے، آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے بھی، یہ دہشت گرد عدالت کے بھی، اینٹی کرپشن کورٹ کے سامنے بھی، پارلیمنٹ کے سامنے بھی، ٹاک شوز میں ساری رات 5 ٹاک شو میں دن کے کر رہا تھا اس وقت. تو کیا ہم نے نہیں مطلب ڈیفینڈ کیا؟ اور پھر ہماری بات سچی ثابت ہوئی، پھر اقامے پہ اترنا پڑا ان کو، وہ بات دوسری تو رہ گئی. اور اب آپ دیکھیں تو ہم سچے تھے، لیکن یہ کدھر تھے سب؟ 2010 کا جو ہدف تھا، ایک منٹ کے لیے 2010 کا جو ہدف تھا، آپ کو پتا ہے کہ پورے 2010 کے پروگرام میں ایک دفعہ بھی بجلی مینشن نہیں ہے، الیکٹریسٹی ایک لفظ بھی نہیں ہے. اور 2010 میں جب ہم پہنچے تو پاکستان کی تباہی کس نے کی؟ پوری معیشت کی. بجلی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، تو انہوں نے مینشن ہی نہیں کی. پھر اچھا باقی جو کچھ انہوں نے مینشن کیا کہ جی نالج بیس اکانومی ہوگی، فلانا ہوگا، ایسا ہوگا، وہ کیا وہ سارا کچھ ہو گیا کہ آپ نے نیا پروگرام دے دیا؟ یہاں آپ نے یہ کیوں نہیں رپورٹ لکھی کہ یہ کیوں نہیں پورا ہوا اور پورا کرنا کیسے ہے؟ اگر واقعی وہ تھا، وہ پھینکا پیچھے ٹوائلٹ پیپر کی طرح، ٹیشو کی طرح، اور کہہ دیا گیا نئی ٹرک کی بتی بنائے، اور پھر بتا دیا 2025. اب 2025 سر پہ آ گیا تو وہ 2047 پہ پہنچ گیا. آپ نے کبھی وہ جو برسات میں ڈڈو آتے ہیں بڑے والے جو زیادہ ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ وہ انج پھڑ کے پڑوچ ہو جاتا ہے، انج پھڑ کے پڑوچ ہو جاتا ہے. یہ 2047 تے پڑوچ کر گیا ہوں. جواب نہ دینا پوے کسی گل کا، وہ آخر کار سیکٹری بول پڑا کہ جی یہ کیا پاگل پن ہے، بھائی مجھے کام کرنے دیں. وہ اب اس کے بارے میں چینچی کر اپنا کام کریں، حالانکہ وہ شہباز صاحب کے بڑے کچھ بھی نہیں، سب ایسے ہی باتیں ہیں. کہاں ہے سولوشن؟ ابھی پاکستان مر رہا ہے. تو اکنامکس کا جو کوآرڈینیشن ہے اور اکنامک پالیسی ہے وہ انہوں نے کہاں ہے؟ وہ مسودہ دکھائے نا جو انہوں نے بنایا ہے. وزیر اعظم کو کیوں جگہ جگہ سے کنسلٹنٹ لانے پڑ رہے ہیں؟ کیوں جگہ جگہ سے وہ ٹاسک فورسیں بناتے پھر رہے ہیں؟ کیوں جگہ جگہ سے وہ ریفارمز پوچھتے پھر رہے ہیں؟ کیوں ورلڈ بینک بیچ میں آیا، سارا کچھ آیا ہوا ہے؟ وجہ اس کا نام آپ کو پتہ کیا ہے؟ منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز. وہ کتنے تہاڈا مسودہ بھائی جان؟ یہ جو سارا بجلی کا ستیاناش ہو گیا پاکستان کا، آپ کا کدھر ہے مسودہ؟ کیا حل ہے اس کا چوری کا؟ بتائیں. کچھ بھی نہیں، سنمن حکمن بس کانفرنس پہ گئے، تقریر شکری کی تھی، گھر آ گئے، لوگ بزی ڈو نتھنگ. اسی طرح سے آپ کا یہ ایف بی آر ہے، اب جو اکنامک پالیسی کے بیچ میں آتا ہے نا، ٹیکس ریونیو سارا کچھ، تو کہاں ہے ان کا مسودہ؟ یہ جو چارٹر بنا ہے پروونسز کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا، جس میں کوئی فزیکل اسپیس کی نیگوشیشن کی، انہوں نے بنایا تھا. میں ابھی بھی کہتا ہوں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، ذمہ داری ان کی تھی. مہنگائی کا دیکھنا، ابھی پھر میٹنگ کال کر لی انہوں نے اس کی نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی. سیکٹری آئے نہیں اس میں، جو بھی نہیں آیا، انہوں نے میٹنگ کال کر لی، پھر کینسل کر دی کیونکہ کوئی بھی نہیں آیا. سیکٹری آئے نہیں، تو مہنگائی تو بڑھ رہی ہے. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ ان کو چاہیے استعفیٰ دے دیں، جان چھوڑیں اس پاکستان کی خدا کے لیے. یہ استعفیٰ دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، عمران خان صاحب کی سیاست، اب فیض حمید کی گرفتاری، 9 مئی کا کیسز کے نیا تناظر آنے کے بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں جی یہ خواہ جو ہے نا، دیکھیں جو اہم بات کرنے والی ہے نا طارق سمیر صاحب، وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پرابلمز ڈونٹ ہیو ایڈمنسٹریٹو سولوشنز. آل دی ایڈمنسٹریٹو میجر کین ڈو از اٹ کین بائی یو ٹائم فار یور پولیٹیکل رسپانس ٹو ٹیک ہولڈ اور ٹیک آف اور فیل. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایڈمنسٹریٹولی سب کچھ کر لیا، ایف آئی آریں دے دی، بندے پکڑ لیے، میڈیا کیمپین، یہ وہ سارا کچھ، وہ فائر والیں لگا دیں، ٹویٹر بند کر، پتہ نہیں کیتا کچھ ہے جی. تو اس کے نتیجے میں جو ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی از نو ویئر، بیانیہ ہی کوئی نہیں. وہ کس نے بنانا تھا؟ یہ جو لاڈلے پالے ہوئے ہیں، جو ووٹ کو عزت دیتے دیتے ادھر اس نیچ تک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے بنانا تھا نا. تو کیوں نہیں بنایا؟ کہاں ہے وہ نیریٹو؟ کہاں ہے وہ نیریٹو؟ یہ تو بغلیں میں جاتے پھر رہے، کدھر ہے ان کے پاس؟ کوئی سولوشن بھی نہیں ہے اور کوئی نیریٹو بھی نہیں ہے. جو بھی بنایا جھوٹا ہے، سچا ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن وہ اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ خواہ جو وہ نہیں بھی تھے وہ آپ ان کو بناتے جا رہے ہیں. اور اب میں پہلے بھی یہ تھا، الیکشن سے پہلے بھی میں یہ کہتا تھا کہ آپ بتا ہی نہیں پائے کہ اس ملک میں مہنگائی کی جو طوفان ہے، کون لایا، وہ کیوں آیا، کیسے آیا، وہ میں نے بتانا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی
کہ لوگ کیوں اپنا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو جیل سے آنے کا امکان ہے ان کا؟ کن کا؟ عمران خان کا. میں تو کہتا ہوں صبح رہا کریں، نہیں، صبح رہا کریں. امکانات کی میں بات کر رہا ہوں. بھائی جان پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ہاں. محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی. وہ سیلف ایکسائل سے جب پاکستان آئی تو اس وقت جنیجو محمد خان جنیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیں، کیونکہ کانپے ٹانگ رہی تھی. ٹھیک ہے، میرے والد صاحب ان میں شمار تھے جو کہتے تھے کہ بالکل ہی حرکت نہ کرنا، یہ آپ کا سب سے بڑا نقصان، کیونکہ آپ وہ بنا دیں گے جو وہ شاید نہیں ہے. تو آپ ان کی بلکہ فیسیلیٹیشن کریں، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کو اجازت ہے ہر قسم کی آپ کریں. تو اگر کوئی ایسی غلط بات ہوتی ہے تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ ایسے آپ اپنے لوگوں کو منع کریں. اگر کوئی توڑ پھوڑ یا اس طرح کچھ ہوتا بھی ہے، اگر ہوگی بھی تو وہ آخرکار عوام کی ہونی ہے، تو وہ خود ان کو کہیں گے کہ جی آپ یہ کیا کریں، تو آپ اپنا لا آف لیگل فنکشن ادا کریں، ان پروٹیکشن دیں پھر ان کو. تو یہی ہوا کہ جناب وہ بیٹر سینس پریویلڈ، تو وہ آئی اتنا طوفان جناب، ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک حد نظر جو ہے آپ گزر نہیں سکتے تھے. ہوا ہی نہیں جی، کہاں ہوا ہے کسی سیاسی. تو پھر کیا ہوا؟ 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، بڑے جلسے ہوئے، فائری سپیچز، یہ ہے وہ اینڈ کی نکلے بس. تو پھر یہی حکمت عملی یہاں ہو تو کیوں یہ کیا ان کے پاس کیا بیچتے ہیں یہ جو دیواروں میں جن ہیں، انہوں نے بتانا ہے پاکستان کے مستقبل کی ترقی کیسے ہونی ہے. کو خدا خوفی کریں یار، کرنے دیں نا، خود ہی پتہ چل جائے گا، سمجھ آ جائے گی. ہاں بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب. ناظرین، دانیال عزیز صاحب نے سیاست کے حوالے سے بھی حل بتائے ہیں، مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے بھی باتیں بتائی ہیں، اور خاص طور پہ آخر میں جو انہوں نے بے نظیر بھٹو کے استقبال کا واقعہ بیان کیا اور عمران خان کے ساتھ سیاسی طور پہ ہینڈلنگ کا طریقہ بتایا، اس پہ اگر عمل کریں تو ملک بھی آگے بڑھے گا اور پاکستان کے اندر کشیدگی بھی کم ہوگی. عوام کی خوشحالی اور عوام کی بہتری کے لیے سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے.